نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ملک کا پورا نظام، اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری عدلیہ ایک ایسی شخصیت کے سامنے مجرا کرنے میں مصروف ہیں، رنڈی کا ناچ ناچ رہے ہیں، اور وہ شخص ہے میاں نواز شریف، جو کہ عدالتوں سے ڈکلیئرڈ مجرم ہے، بھگوڑا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ادارے ساز باز کر کے اس کو پھر پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ 71 کے بعد جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تھا، اس کے بعد اب یہ 21 اکتوبر نواز شریف کی آمد، اس کے 71 کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ ہے، جسے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری پی ڈی ایم، جسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، لیکن 22 کروڑ عوام ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ میں نے کچھ جلسے کی جس میں نواز شریف نے خطاب کیا مینار پاکستان پہ، وہاں پہ جلسے کی کچھ جھلکیاں دیکھیں، کچھ کلپس دیکھے، اس میں کچھ عوام اس کی تصویروں کے اوپر جوتوں کی بارش کر رہے تھے، اور دل بھی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ الحمدللہ جو کام اللہ نے ان کے خلاف قوم سے لینا ہے وہ اب قوم لے کر ہی رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک وقت تھا کہ آج تک ہم 71 کے جو سانحہ تھے، اس کی آج تک ہمیں رپورٹ پبلک کے سامنے نہ آئی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کا الزام سیاستدانوں پہ ڈالتی رہی، اور سیاستدان اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اور آنے والے دنوں میں جو حالات بننے جا رہے ہیں پاکستان کے، اور شاید یہ پھر ایک تاریخ ایسی بھی بن جائے کہ جنہوں نے ڈرامائی انداز میں ایک دوسرے کے اوپر ظاہری طور پہ بلیم پٹ کرتے ہوئے عوام کو کچلتے رہے، ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلتے رہے، اب شاید عوام ان کو ایسا نہ کرنے دے۔ یاد رکھیں، یہ کلیئر ہو گیا کہ بنگالی مظلوم تھے، ان کے اوپر ستم ہوئے، ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ہوئے، ان کی خواتین، ان کے تقدس اور ان کی عزتوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پامال کیا گیا، اور یہ پھر اسی تاریخ کو پھر سے انہوں نے دوہرا دیا ہے۔ لیکن اس بار کہانی کچھ نیا موڑ اختیار کرے گی۔ وہ یہ ہوگا کہ اس وقت جغرافی حالات کچھ اور تھے، اب کے کچھ اور ہیں۔ اب 22 کروڑ عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، یہ ظالمانہ نظام، یہ پی ڈی ایم کے سارے مکروہ چہرے، ان کے خلاف عوام کے اندر نفرت کا ایک بارود پیدا ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیں،
کہ جب میں نواز شریف کے جلسے میں پی ٹی آئی کے حق میں نعرے سنے، عمران خان کے حق میں نعرے سنے، تو میں نے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے مجھے ایک اطمینان آنے لگا کہ اب اس بارود کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا، بلکہ یہ جو نفرت کا بارود ہے ان طاقتوروں کے برے انجام کا سبب بنے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جیلوں کا تصور، جن جیلوں میں پاکستانی عوام کو رکھا ہوا ہے، چھوڑ دیں ان کو۔ کیوں کر رکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ تو نظام ایسا ہے کہ جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا اس کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہماری عدلیہ کے لیے، ہمارے ظالم نظام کے لیے، ہماری پی ڈی ایم کے لیے خدا کی قسم ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان 22 کروڑ عوام کو انہوں نے ایک اوپن جیل میں بند کر دیا ہے، اور اب یہ کہانی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، اس کا نتیجہ قریب ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ جو فرعون بنے ہوئے ہیں یہ منہ کے بل گریں گے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے، اللہ ان کی عمر میں، عمل میں برکت دے، کہ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہماری حکومت اتنی بے غیرت بن چکی ہے کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی سٹینڈ نہیں لیتی۔ میں مولانا صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مولانا صاحب، جن کو آپ نے بے غیرت کہا ہے، یہ بے غیرت، یہ 70 سال سے یہ جو بے غیرتی کی میراث ہے، یہ نسل در نسل، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری عدلیہ ہو، ہمارا نظام ہو، ہمارا پی ڈی ایم ہو، ان میں میراث بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ میں مولانا صاحب سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم ہو یا اس وقت کی جو نگران حکومت ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ میری ان سے یہ گزارش یہ ہے کہ کیا اس بے غیرتی کی میراث میں مولانا فضل الرحمان کو کتنا حصہ دیں گے؟ اگر اس میراث سے ان کو محروم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مولانا کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوگا، اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ اس بے غیرتی کے حقیقی وارث تو یہ ہیں جن کے آباء و اجداد نے بھی پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی، آج یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ہم حقیقی وارث ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئے حقیقی وارث؟ میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح کا شخص مہنگائی مارچ کے لیے نکل سکتا ہے تو آج فلسطین کے لیے کیوں نہیں نکل سکتا؟ آج یہ جو بدنما جو چہرے ہیں، ان کے اوپر جب تک ہم کھول کر جرأت سے اللہ کی رضا کے لیے تنقید نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں روز قیامت ہم بھی ان کے ساتھ مجرم نہ بن جائیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ قوم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بس میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی استطاعت اور اپنی جرأت کے حساب سے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، میڈیا کے وسائل ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں، حق کی آواز کو بلند کریں۔ آپ کا ملک، ہمارا ملک اس وقت ان لوگوں نے ہائی جیک کر رکھا ہے، ہمیں ایک اوپن جیل میں بند کر رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو حق کے ساتھ ہماری قوم کھڑی ہو گئی ہے، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ ان لوگوں کا بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ کیوں کہ ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اور یہ چہرے اب ہمارے سامنے آ گئے، اور اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف کس طرح پروٹیسٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ جس ملک میں یہ نظام ہو کہ فلسطین کے حق میں نعرے لگانے والے اگر پی ٹی آئی والے ہیں تو ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا جائے، تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنی آواز کو اس وقت
آپ نے اپنی آواز کو میڈیا کے ذریعے، میڈیا ایٹم بم سے بھی اس وقت بہت زیادہ طاقت ہے اس کی، میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو حق کے لیے بلند کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالی حق والوں کو نصرت و کامیابی کی نعمت سے نوازے گا، اور جو برے ہیں اس ملک کے لیے، جنہوں نے اس ملک و قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے، انشاءاللہ بربادی ان کا مقدر بنے گی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔